بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آسما چودھری اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب میرے چینل پہ، اور کچھ پاکستان کی سیاسی حالات ہم جو آئے روز ذکر کرتے ہیں، اور تبدیلیاں تو خیر ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ ابھی کچھ بلاول بھٹو زرداری آج بولے کہ کنگز پارٹی بننے جا رہی ہے، کبھی ایک پاکستان استحکام پاکستان پارٹی کھڑی کر دی جاتی ہے، کراچی میں MQM کھڑی کر دی جاتی ہے، تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایسی جماعتیں بنا دی جاتی ہیں، تو ایک خاص کنگز پارٹی ان سب کو اس وقت لے کر چل رہی ہے۔ ان کا اشارہ نون لیگ کی جانب ہے کہ نون لیگ کو جس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ دے دیا گیا ہے، پہلے سے ہی بتا دیا گیا ہے کہ نواز شریف آپ کے وزیر اعظم ہیں، سرکاری پروٹوکول ہم دیکھ رہے ہیں، گورنر ہاؤس وہ صرف تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں ایک بڑا لمبا چوڑا قافلہ آپ دیکھتے ہیں، پورا پروٹوکول ان کے ساتھ ہوتا ہے سرکار کا۔ تو کس حیثیت میں، کس کیپیسٹی میں نواز شریف صاحب سرکاری پروٹوکول کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، اور ہم ساتھ میں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری نگران حکومت جو ہے اس کی طرف سے پوری فیسیلیٹیشن اس وقت دی جا رہی ہے نون لیگ کو۔ کچھ دن پہلے کے مناظر میں نے سوشل میڈیا پہ ہی دیکھے، خواجہ سعد رفیق صاحب لاہور کی ایک سڑک بتا رہے ہیں، کنسٹرکشن جو ہو رہی ہے کہ ادھر سے ایسے بنائی جائے اور ایسے کر بھی۔ آپ کون ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے اگر اس طرح کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور آپ جا کے وہاں پہ انسٹرکشنز دے رہے ہیں، تو آپ کی جماعت تو اس وقت حکومت میں نہیں ہے، تو کس کیپیسٹی پہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم لے کر آ رہے ہیں۔ پھر PMLN کا اتحاد ہو جاتا ہے MQM کے ساتھ کراچی میں۔ دیکھیے کراچی میں میرے خیال سے 100 بندہ بھی یا 50 بندہ بھی نون لیگ کو ووٹ، کسی بھی ایک حلقے کی میں بات کر رہی ہوں، ووٹر ہوگا، شاید اس سے زیادہ ہو جائے، 100-200 کے قریب اگر ہو جائے۔ اسی طرح MQM کا ووٹر پنجاب میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو یہ بڑی جو ایک اتحاد ہوا ہے، MQM اس کو کہہ رہی ہے جی بڑا نظریاتی اتحاد ہے، یہ وہی MQM ہے جو ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی رہی، اور ہر زمانے میں 90 سے لے کر اب تک ہم ان کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ اور خصوصاً پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی رہے۔ اینڈ ٹائم پہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ بدل رہا ہے تو وہ پھر کسی اور جانب جا کے پرندے اس درخت کی شاخ پر جا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تو ماضی میں ہوتا رہا ہے، ابھی ہواؤں کا رخ دیکھا کہ کس طرف ہے تو وہ اس جماعت کے ساتھ دینے پہ تیار ہیں۔ دوسری جانب جماعت اسلامی خصوصاً خاصی اس وقت ہمیں موٹیویٹڈ دکھائی دے رہی ہے کہ وہ اپنے ووٹر کا تحفظ کرے گی ہر حال میں، لیکن جو ایک لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت ہے نا، دیکھیے آج آپ نکالیں عمران خان کو باہر جیل سے نکالیں، ابھی اڈیالہ جیل کے باہر آپ ان کو کھڑا کر دیں، تو دیکھیے عوام کا جم و غفیر کس طرح سے لوگ ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ آپ ایک کال دیں ڈی چوک پہ اس وقت عمران خان آ رہے ہیں، تو پھر دیکھیے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہیں۔ تو اگر اصل عوام یا جمہور جنہوں نے سیاسی جماعتوں کو منتخب کرنا ہے، آپ ان کو حق تو دیں۔ دیکھیں ہم پاکستان کے اگر شہری ہیں، آزاد شہری ہیں، پاکستان کا آئین کانسٹیٹیوشن ہمیں حق رائے دہی کا اختیار دیتا ہے، تو پھر یہ کون ہے جو لوگوں کو پکڑ کر اٹھا کے لے جاتے ہیں؟ پھر اس کے بعد پریس کانفرنس دیکھتے ہیں، اب TV انٹرویو پہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، تو دیکھیں لوگ بے وقوف نہیں ہیں۔ آج کے دور میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں، لیکن جو اب اس طرح کا ماحول، جو حالات بنا دیے گئے ہیں، اس سے لوگ ڈرتے بھی ہیں، لوگ اب سوال کرتے ہوئے بھی اس وقت ڈرتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ نے جیسے نواز شریف کنوکٹڈ تھے، ابسکانڈر رہے، آج جو فیصلہ آیا توشہ خانہ میں ان کے جو کیسز میں آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی جائیداد ضبط کر لی گئی تھی، گاڑیاں ضبط ہو گئی تھیں، منجمد ہو گئے تھے اکاؤنٹس، وہ آج بحال ہو گئے ہیں۔ وہی جج محمد بشیر صاحب جو آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے یہ فیصلے دیے تھے، آج انہوں نے ہی یہ بحال کر دیے۔ تو دیکھیں انصاف پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ جیسے ہم بات کرتے ہیں عمران خان اگر باہر آتے ہیں تو پھر سب کو پتہ چلے گا کہ عوام پاکستان کی کس کے ساتھ ہے۔ ہم اس چیز کو ایگزیجریٹ نہیں کریں، لیکن عوام کی پلس جانتے ہیں۔ لوگوں سے جب ملتے ہیں، لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں، تو لوگ بڑے اوتھینٹک طریقے سے اور بڑے دلائل کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں۔ خیر ہمارے اوپر تو جبر کا ماحول ہے، اور اس کی واضح نشانی آپ دیکھ سکتے ہیں، کڑی اس کی دیکھ سکتے ہیں، کئی اینکرز کو آف ایئر بھی کر دیا گیا۔ عمران ریاض خان ان کا ایک کلپ وائرل ہوا ہے، ہمارے طاہر ملک صاحب ان کے ساتھ، اور جس طرح سے وہ السلام علیکم کہا، آپ یقین کریں دیکھ کے ان کو جس طرح سے، مطلب آپ اس چیز کو بیان نہیں کر سکتے کہ ایک صحافی جس طرح انہوں نے پاکستان کے عوام کا ایک طرح سے مقدمہ لڑا، بات کی، ٹھیک ہے آپ کو کسی کی رائے سے اختلاف ہو، لیکن اس کے بعد یہ حال کر دینا، یہ بھی ایک دیکھیے سوالیہ نشان ہے۔ خیر یہ تو پاکستان کی سیاست ہم دیکھتے ہیں، اور جو لوگ اس چیز کو چلا رہے ہیں، ملک کو چلا رہے ہیں، چیزوں کو چلا رہے ہیں، انہیں بھی دیکھنا ہوگا کہ عوام کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس تمام تر سینیریو میں اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو سوالیہ نشان ہوگا۔ الیکشن اگر آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے ہوتے ہیں
تو پھر ضرور لوگ اپنی من پسند پارٹی کو ووٹ کریں گے, اپنے لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے. اب تو دیکھیں صدر صاحب نے بھی خط لکھ دیا نگران حکومت کو, وہ بھی بڑے دبے الفاظ میں, حالانکہ ان کا ایک آئینی اختیار ہے, ایک آئینی رول ہے, وہ اپنا رول کو بھرپور طریقے سے ادا کر سکتے ہیں, لیکن لگتا ہے وہ بھی کسی مصلحت پسندی کا شکار ہیں, اور بہت ساری مصلحتوں کا وہ بھی اس وقت شکار ہمیں دکھائی دیتے ہیں. نپت الفاظ میں کچھ انہوں نے نگران وزیر اعظم سے کہا. دیکھیں نگران وزیر اعظم کیا کر لیں گے اس خط پہ, وہ کیا باقی ڈائریکشنز دے دیں گے جی پی ٹی آئی کو آزاد کر دیں, لوگوں کو چھوڑ دیں؟ کیا ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں؟ کیا وہ الیکشن کمیشن کو کہیں گے کہ جی آپ اس جماعت کو کھل کر کھیلنے دیں؟ دیکھیں ایسا تو نہیں ہوگا نا. صدر صاحب بھی ایک آئینی اختیار رکھتے ہیں, تو وہ میرے خیال سے یہ اس طرح کا خط الیکشن کمیشن کو لکھ سکتے تھے, کسی اور سے بھی یہ گزارش کر سکتے تھے, بہت کچھ وہ کر سکتے ہیں کہ جو کہ ابھی وہ اس طرح سے اپنا رول انہوں نے شاید پلے نہیں کیا. ہو سکتا ہے بیہائنڈ دا ڈورز آپ کو لگ رہا ہو کوئی ان کا کردار ہوگا, لیکن ابھی تک ایسی کوئی پاسبلٹی ہمیں دکھائی نہیں دیتی. بہرحال الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ساری سیاسی جماعتیں میدان میں. پیپلز پارٹی بڑی شکایت کر رہی ہے, حالانکہ یہی پیپلز پارٹی 16 مہینے اکٹھے رہے, شہباز شریف کو انکل کہتے رہے, بلاول بھٹو زرداری, اور اب جس طرح طنز و تیر و نشتر چل رہے ہیں. تو آج بڑی دلچسپ بات کی ہمارے پروگرام میں تھے لال چند ملی, انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں اپنا سی وی پیش کر رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ کون بہتر طریقے سے نوکری کر سکتا ہے. تو یہ تو چلیں پاکستان کے عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کس نے بہتر طریقے سے نوکری کرنی ہے, کس نے اقتدار میں آنا ہے, کس نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے کسی نظریے کے تحت, آئین کے تحت, اصولوں کے تحت. تو یہ چیزیں اگر جب تک پیچھے سے فیصلے ہوں گے تو اس ملک ترقی نہیں کر سکتا. پاکستان کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, تو پھر آپ کو عوام کے فیصلے کرنے ہوں گے, عوامی فیصلے کرنے ہوں گے, اور عوام کو یہ اختیار دینا ہوگا جو کہ پاکستان کا آئین دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے, کل انشاءاللہ پھر کچھ آپ سے تھوڑی بہت باتیں کریں گے ضرور. آپ ہمیں دیکھتے رہیے گا, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.